جی السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کے 5 زبردست طریقے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ وہ جذبات میں آ کر کچھ ایسے ڈیسیژن کر جاتے ہیں جو بعد میں ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ میں بہت غصے میں تھا، غصے کی شدت میں آ کر میں نے اپنی وائف کو ڈیورس دی، اور پھر وہ ساری زندگی پریشان ہوتے رہتے ہیں، مایوس ہوتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں کہ یہ میں نے کیسا ڈیسیژن کیا۔ اسی طرح جس بھی انسان کا اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہوتا، اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا، وہ بہت غلط فیصلے کر جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں آپ کے ساتھ چند ایسی ٹیکنیکس شیئر کرنے لگا ہوں جو کہ بہت زیادہ ایزی ہیں، اور آپ ان کو استعمال کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، نمبر 1 ٹیکنیکس یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی لوگ کسی انسان سے اگر کچھ غلط ڈیسیژن ہو جائے، وہ غصے میں کسی کو اگر کچھ برا بھلا کہہ دے یا کوئی ایسا ڈیسیژن کر دے جو کہ بعد میں وہ نارمل کنڈیشن میں آتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ تو میں نے کوئی بڑا غلط ڈیسیژن کر دیا ہے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کوستے ہیں، اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں کہ میں تو ہوں ہی ایسا، یا اس طرح کی نیگیٹو ٹاک کرنا اپنے آپ کے ساتھ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کے ساتھ پازیٹیو ٹاک کرنی ہے۔ آہستہ آہستہ اپنے مائنڈ کو بتانا ہے کہ میں بہت زیادہ سمجھدار ہوں، میرا اپنے آپ پر بہت زیادہ کنٹرول ہے۔ اس طرح پازیٹیو ٹاک اگر آپ کریں گے تو آہستہ آہستہ جو بات آپ اپنی زبان سے بولتے ہیں تو وہ سب سے نزدیک وہ آپ کے کان ہوتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ باتیں آپ کے برین میں جانا سٹارٹ ہو جائیں گی، اور آپ کا برین اس طرح ورک کرنا سٹارٹ کر دے گا۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ پازیٹیو ٹاک کرنی ہے آپ نے۔ اینڈ سیکنڈ کام یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی غصہ آ رہا ہو یا کوئی ایسے جذبات کی شدت ہو، تو آپ نے اس وقت اپنے آپ کو روکنا ہے اور ڈیپ بریتھنگ کرنی ہے، گہرے سانس لینے ہیں۔ 5 سیکنڈ کے لیے ناک سے اندر سانس لینی ہے، پھر 5 سیکنڈ اس سانس کو روک کر رکھنا ہے، پھر اسی طرح 5 سیکنڈ اس سانس کو منہ کے ذریعے باہر نکالنا ہے۔ اسی طرح یہ ڈیپ بریتھنگ آپ نے 5 سے 6 مرتبہ کرنی ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ فوراً ریئیکٹ کرنے سے بچ جائیں گے اور آپ نارمل کنڈیشن میں آ جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کو قبول کریں۔ جب بھی آپ کوئی اس طرح کا ڈیسیژن کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میرے اندر یہ ویکنس ہے، میرے اندر یہ کمزوری ہے، تو سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کریں۔ ہم ساری دنیا کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ عادت ہماری بن جاتی ہے کہ نہیں، ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کو تسلیم کریں، اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ میرے اندر یہ ویکنس ہے، تب بھی آپ اس اپنی ویکنس کو دور کر پائیں گے۔ اور چوتھی ساتھ ہی ساتھ اسی پوائنٹ کے ساتھ وہ بات آتی ہے کہ آپ نے ایموشنل اویئرنیس کرنی ہے، اپنے جذبات کے بارے میں دیکھنا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کب غلط ڈیسیژن کرتا ہوں، کب میرے اوپر ایموشن حاوی ہوتے ہیں، اور یہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں، کس طرح کی صورتحال بنتی ہے، کس طرح کی ایسی کنڈیشن بنتی ہے کہ میں اس طرح کا ریئیکٹ کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے اور اکیلے بیٹھنا ہے، آہستہ آہستہ اپنے تھاٹ پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے ایموشن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ جو کبھی کبھی مجھے غصہ آ جاتا ہے اور میں بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہوں، ایسا میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ جس دن آپ کو یہ پتہ لگ گیا نا کہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو میرے سے اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، تب اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے اگزامپل کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جی آپ نے بریانی نہیں کھانی، یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے، اگر آپ بریانی کھائیں گے تو آپ
آپ کی ہیلتھ خراب ہو جائے گی۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، کہیں پر جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور آپ کے سامنے بریانی کی پلیٹ آ جاتی ہے، لیکن آپ سے اپنے اوپر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، آپ اپنے ایموشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ سے اپنے جذبات قابو نہیں ہوتے، اور آپ وہ بریانی کی پلیٹ کھا جاتے ہیں، اور پھر آپ کی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کو یہ بات پتہ لگ جائے کہ میں بریانی کھاؤں گا تو میری ہیلتھ خراب ہوگی، تو آپ پہلے سے جب اویئر ہوں گے کہ اس چیز کو میں نے نہیں کھانا یا اس چیز کے قریب میں نے نہیں جانا، تو پھر آپ پہلے سے پوچھیں گے کہ ہم جس محفل میں جا رہے ہیں کیا وہاں پر بریانی ہوگی؟ اگر ہوگی تو آپ اس محفل سے اوائڈ کریں گے، کیونکہ آپ کو اپنی اس ویکنس کا پتہ لگ گیا ہے کہ جیسے ہی بریانی کی پلیٹ میرے سامنے آئے گی مجھ سے کنٹرول نہیں ہوگا، تو پھر وہ آپ کی ہیلتھ خراب ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ اپنی ویکنس کو پکڑیں کہ کیا کیا آپ کی ویکنس ہیں، پھر اس کے اوپر آہستہ آہستہ ورک کرنا سٹارٹ کر دیں۔ اور لاسٹ میں یہ ہے کہ آپ میڈیٹیشن کریں اور مائنڈ فلنس کی اس ٹیکنیکس کو اپنائیں کہ رات کو سونے سے پہلے جیسے ہی آپ اپنے بیڈ پر جاتے ہیں اور جو آخری سیکنڈز ہوتے ہیں جب آپ کو یہ بات ریئلائز ہو جاتی ہے کہ اب مجھے نیند آ رہی ہے، اس وقت آہستہ آہستہ آپ نے اپنے آپ کے ساتھ پازیٹیو ٹاک کرنی ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میرا اپنے جذبات کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول ہے، میں بہت اچھا انسان ہوں۔ اس طرح پازیٹیو ٹاک کرنی ہے، اپنے آپ کے ساتھ پازیٹیو جملے بولنے ہیں۔ جتنی بھی ٹاک آپ کرتے ہیں وہ آپ کے ساری سب کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے، اور سب کانشیس مائنڈ میں وہ آپ کی میموری سیو ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں اس طرح کی میموری جاتی ہے تو پھر آپ کا مائنڈ اس طرح سے ریئیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ چند ایک بڑی سمپل سی ٹرکس ہیں، آپ نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے، ان کو یوز کرنا ہے، اور پھر آپ کو ان کے استعمال سے کتنا فائدہ ہوا، کتنا بینیفٹ ہوا، اور کتنے دن بعد آپ کو اس چیز کا رزلٹ ملا ہے، وہ آ کر کومنٹ سیکشن میں پھر آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ اللہ حافظ۔